ڈاکٹر صاحب ایسا شخص جس کی تکفیر کر دی گئی ہے یعنی وہ معین کافر ہے، اس کی تکفیر ختم ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی توبہ جو ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ مصلحت کیا تھی، حکمت کیا تھی، ریزن کیا تھی جس کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مرتدین والا رویہ نہیں رکھا یا ان کو قتل نہیں کیا؟ اہل سنت کے مخالف لوگ کون ہیں کفر کا فتویٰ لگانے میں، اور وہ لوگوں پر کفر کا فتویٰ کیوں کر لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو ابلیس کو بھی ہے، قارون کو بھی تھی، فرعون کو بھی تھی، نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق تو پھر وہ بھی مومن ہو گئے۔ کیا قرائن و شواہد بیان کرنا کسی عمل کے، یعنی جیسے بارش، بادلوں کا آ جانا اور کوئی بادلوں کو دیکھ کے کہے جی ان کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، حاکم وقت اگر یہ دیکھتا ہے کوئی مصلحت ہے ان کے ساتھ مرتدین والا رویہ نہ رکھنے میں، تو اس مصلحت کی بنا پر وہ ان کے ساتھ رویہ نہ رکھے، یہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو ہے وہ مسئلہ تکفیر پر جاری ہے، اور آج کا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ اس مسئلہ میں گفتگو کا آخری پروگرام ہوگا، اور آج ہم ڈاکٹر صاحب سے تکفیر کے بارے میں کچھ مزید چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو بلا کسی تعطل کے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جس شخص کو کافر قرار دیا گیا ہو، یعنی وہ اصلاً کافر نہ ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ مرتدین والا رویہ رکھنا کیا ضروری ہے؟ جی، آپ کا جو کویشچن ہے، دیکھیں اگر کوئی انسان اس کو اس کے کفر یا قول یا فعل کی وجہ سے علماء اسلام نے شروط و قیود اور حدود کا موانع کا خیال رکھتے ہوئے اسے کافر قرار دیا ہے، یا وہ بذات خود مرتد ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں اس کے ساتھ مرتدین والا رویہ رکھا جائے۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جن کا ارتداد یا کفر لوگوں سے مخفی ہو، صحیح، یا چند لوگوں کو پتہ ہو، لیکن شرعاً وہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، شرعاً ان کے کافر اور منافق ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، صحیح، جیسا کہ منافقین مدینہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ توبہ میں آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب عذر مت پیش کرو، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ صحیح، یقیناً وہ کافر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق لوگ ہیں جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے۔ صحیح، اب شرعاً وہ کافر تھے، لیکن ان کے ساتھ مرتدین والا رویہ نہیں رکھا گیا۔ مرتدین والا رویہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، مرتد جو ہوتا ہے یا جو کافر ہو جاتا ہے، اس کے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جاتی ہے، اس کے اور اس کے فیملی کے خاندان کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، وہ کسی کا وارث نہیں بن سکتا، اور کوئی دوسرا مسلمان اس کا وارث نہیں بن سکتا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جا سکتا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ مرتد پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے جو شخص شرعاً کافر ہو اس کے ساتھ مرتدین والا رویہ رکھا جائے۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین مدینہ جو تھے ان کے ساتھ مرتدین والا رویہ نہیں رکھا تھا، بلکہ ظاہری طور پر ان کو اسلام کا سٹیٹس دیا گیا۔ وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، مسلمانوں کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے تھے، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ جلد نمبر 7 میں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو باقاعدہ پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتے، صحیح، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کلی طور پر نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے۔ تو ایسے مسلمان ان منافقین سے بہر صورت بہتر ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی تھے جن میں کفر نفاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ایسے مسلمان جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ایمان تو ہے۔ صحیح، تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر منافق سے یا ہر کافر سے مرتدین والا رویہ رکھا جائے۔ تو اگر کسی شخص کی تکفیر معین کر دی گئی
تو پھر تو وہ اگر آج کے دور میں کی جائے گی تو وہ اس کا اعلان بھی ہوگا یا اس کے بارے میں کچھ علماء لکھیں گے یا باقاعدہ فتویٰ جاری ہوگا تو اس شخص کا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جن کا ارتداد کفر لوگوں سے مخفی ہے۔ صحیح۔ جو ہم پہلے سوال کے جواب میں بات کر چکے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کا ارتداد یا کفر لوگوں سے مخفی ہے، صحیح۔ یا پتہ ہے تو بہت چند لوگوں کو پتہ ہے، تھوڑے پیمانے پہ، جس طرح کے منافقین مدینہ تھے۔ اب ان کے اسماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام تو بتا دیے گئے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے، عام لوگوں کو نہیں بتائے۔ صحیح۔ در حقیقت وہ تھے کافر، وہ تھے منافق، لیکن ان کا ارتداد اور ان کا کفر، ان کا نفاق اکبر عام مسلمانوں سے مخفی تھا۔ صحیح۔ یہ فرق کرنا پڑے گا ہمیں۔ صحیح۔ ہاں، پھر ایسے لوگوں کے بارے میں حاکم وقت اگر یہ دیکھتا ہے کوئی مصلحت ہے ان کے ساتھ مرتدین والا رویہ نہ رکھنے میں، تو اس مصلحت کی بنا پر وہ ان کے ساتھ رویہ نہ رکھے، یہ جائز ہے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں رکھا۔ بلکہ جب غزوہ تبوک کی، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس طرح امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے، جب وہ سفر میں تھے تو اس وقت عبداللہ بن ابی دیگر منافقین نے یہ کہا، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا لا یخرجن العد منها العدل، کہ جب ہم واپس مدینہ لوٹیں گے تو ہم عزت والے ہیں، ہم ذلیل لوگوں کو، ان کا اشارہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف تھا کہ ہم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ صحیح۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، ایک صحابی نے بھی یہ بات سن لی، انہوں نے بھی کہا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤں گا، تو انہوں نے بتایا۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر نے بھی اس کو تفسیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہ وہ آدمی جو منافقین تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آ کر معذرتیں کرنے لگے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم، اب عذر مت پیش کرو، تم کفر کر چکے ہو۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو خوش گپیاں کر رہے تھے، ایسے ہی ہم گپ شپ لگا رہے تھے، استہزاء مذاق کر رہے تھے، ہم حقیقت میں کفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا ارتداد و کفر عام لوگوں سے مخفی ہو۔ صحیح۔ بہت کم لوگوں کو ان کے ارتداد یا کفر کا پتہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں سے کسی مصلحت کی بنا پر مرتدین والا رویہ اگر نہ رکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ جو منافقین مدینہ تھے، اگر ہم کفر مطلق اور کفر معین کی روشنی میں دیکھیں تو یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کفر معین تھا ان کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتائے گئے تھے، تو وہی نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، نام بتائے گئے، معین کیا گیا تھا۔ صحیح۔ بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، افی عمالی احد منہم، کہ وہ لوگ جو میرے ماتحت میرے انڈر کام کر رہے ہیں، مختلف شہروں کے میں نے ان کو گورنر بنایا ہے، والی بنایا ہے، وہ رسپانسبلٹی ہے، ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں مختلف، تو کیا ان میں سے بھی کوئی منافق ہے؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہے۔ اچھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کا نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا لا اذکرہ، میں نام نہیں ذکر کروں گا کیونکہ یہ میرے پاس سیکرٹ ہے۔ یہ ایک حکمت تھی، مصلحت تھی، جس کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام لوگوں کو بتانے سے منع کر دیا۔ تو پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنی فہم و فراست سے اس شخص کو معزول کر دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا یا کسی طریقے سے ان کو پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی منافق ہے۔ صحیح۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بارے میں پوچھا اچھا۔ کہ بتاؤ میرا نام تو کہیں ان میں نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سسر بھی ہیں،
مسلمانوں کے وہ خلیفہ دوم بھی ہیں، جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، للہیت، اخلاص، ایسی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے انسسٹ کیا، اصرار کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا نام نہیں ہے، اور ساتھ ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو بند کرتے ہوئے فرمایا لا ازکی احدن بعدک، آپ کے بعد میں کسی اور کو یہ نہیں بتاؤں گا۔ یعنی اگر آپ کے بعد کوئی آ کے پوچھے گا میں میرا نام ہے کہ نہیں تو میں ایسے نہیں بتاؤں گا۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے میں شامل ہوتے تو پوچھتے لوگوں سے کیا اس جنازہ میں حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب پتہ چلتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب جنازہ پڑھتے، اگر پتہ چلتا کہ وہ نہیں ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اصل جو چیز میں سمجھتا ہوں یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، ریزن کیا تھی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتا دیے تھے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی، رکاوٹ کیا تھی، مصلحت کیا تھی، حکمت کیا تھی، ریزن کیا تھی، جس کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مرتدین والا رویہ نہیں رکھا یا ان کو قتل نہیں کیا؟ صحیح۔ تو حدیث میں ہی موجود ہے، اسی حدیث میں موجود ہے کہ جب منافقین نے یہ کہا غزوہ تبوک کے دوران کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، جب یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی الا نقتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الخبیث، اے اللہ کے نبی کیا ہم اس خبیث کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو قتل نہ کر دیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، عمر نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عمر لا، نہیں، یتحدث الناس انہ کان یقتل اصحابہ، اگر ہم اسے قتل کر دیں گے تو لوگوں میں یہ بات، یہ غلط فہمی پھیل جائے گی یا پھیلا دی جائے گی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن در حقیقت وہ کافر تھے۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے، اس فتنے کے خدشے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مرتدین والا رویہ نہیں رکھا، وگرنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ فلاں فلاں آدمی دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں۔ یعنی آج کے دور میں بھی اس طرح کا طرز عمل اپنایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی دیکھیں اہل علم نے کہا ہے اب وہ چیز رہی نہیں ہے، اس وقت اسلام نیا نیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت کی خاطر ایسے کیا تھا، تو آج نہیں کرنا چاہیے۔ آج چونکہ اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی حقانیت سب پر عیاں ہے، کسی فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی حاکم وقت، قاضی، جج اخلاص اللہ تعالیٰ سے ڈر کے دیکھتا ہے کہ شروط، قیود، حدود، ضوابط وہ موجود ہیں، موانع بھی نہیں ہیں، تو یہ انسان کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ مرتدین والا رویہ رکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کے بارے میں کہا تھا، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے ہیں، سنن ابی داود کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جو شخص تھے، صحابی رسول تھے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دنیاوی مفاد، لالچ میں آ کے بحیثیت انسان وہ بہک گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، لیکن وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے آ کر پناہ لے لی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے گئے، انہوں نے توبہ کی، تو انہوں نے معذرت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توبہ قبول کر لی، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کے آرڈیننس جاری کر دیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا شخص جس کی تکفیر کر دی گئی ہے، یعنی وہ معین کافر ہے، اس کی تکفیر ختم ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی توبہ جو ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام جو ہے عفو و درگزری کا دین ہے، یہ معاف کرنے کا دین ہے۔ جو بھی گناہ ہو، جتنا بڑا ہی گناہ ہو کیوں نہ ہو، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق اکبر ہے، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے، اللہ تعالیٰ نے کہا عبادی، میرے بندے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، لطف و عنایت اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادی، میرے بندے۔ وہ کون سے بندے؟ جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ گنہ گاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار محبت سے کہا یا عبادی، اے میرے بندوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے، جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کفر کیوں نہ ہو، نفاق کیوں نہ ہو، شرک کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی انسان مرتد ہو گیا تھا یا کسی انسان نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، شرعاً وہ کافر ہو گیا، اب وہ اپنے کفر کو مٹانا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ اس بارے میں اہل علم کی دو مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرنی چاہیے، ہاں اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، دوبارہ اسلام قبول کرتا ہے، پشیمانی کا، ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ بن الحسن، اس طرح امام شافعی اور دیگر اہل علم سے منقول ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ ایسے شخص کی توبہ ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ دوسری اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو دوسری رائے ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس پر یہ اعتراض، ایک ایلیگیشن آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ فلاں آدمی کافر تھے، خاص کر منافقین کے نام کا پتہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتائے تھے نام، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل نہیں کیا دو وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں، کافر ہیں، فلاں ہیں، ان کی کچھ علامات بھی ظاہر ہوئی تھیں، لیکن مسلمانوں کے پاس وہ دلائل نہیں تھے جن کی بنا پر ان کو کافر قرار دیا جا سکے۔ صحیح۔ وہ دلائل نہیں تھے، یہ ان لوگوں کی رائے ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ قاضی کو، حاکم وقت کو، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے حاکم بھی تھے اور قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، اگرچہ اس کو علم ہے لیکن وہ اپنے علم کی بنا پر صرف کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتا۔ لازمی بات ہے کوئی گواہ ہونے چاہیے، اگر گواہ نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک حکمت تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا، کیونکہ کوئی آدمی اٹھ کر کہہ سکتا ہے جی گواہ لے کے آؤ، کس گواہ نے کہا ہو جی اس نے میرے سامنے کفر کیا تھا، فلاں تھا، گواہ تو ہے نہیں۔ تو گویا کہ اس طرح قاضی کی اپنی عدالت، امانت پہ، دیانت پر انگلیاں اٹھ جائیں گی۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صلاح، عمر ان کو قتل نہیں کرنا، اس کو یتحدث الناس انہ کان یقتل اصحابہ، لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے تھے، فتنے کا ڈر تھا۔ تو اس وجہ سے اب وہ فتنے کا ڈر نہیں رہا، لہٰذا اب قتل کر دینا چاہیے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ لیکن اہل علم کے اقوال کو دیکھا جائے، محدثین کے، علماء دین کے، تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی واقعی حقیقت میں نادم ہے، پشیمان ہے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، تو اس کی توبہ قبول کی جائے، جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول کی تھی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا علماء کرام نے کوئی طریقہ کار بھی بتلایا ہے کہ اس کی توبہ کس قسم کی ہوگی، وہ لوگوں کو بتلائے گا یا نہیں، اس طرح کا کوئی طریقہ کار؟ صاف ظاہر ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کفر کیا تھا، اس کا کفر سب لوگوں کے سامنے جو ہے نہیں آیا کھل کر، چند لوگوں کو پتہ تھا، تو اب وہ واپس پلٹ آیا ہے، تو اب انہی لوگوں کو کلیئر کر دیا جائے کہ یہ دوبارہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اپنے جو عقائد تھے اس سے رجوع کر لیا ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے، توبہ بھی کر لی ہے، خاص کر توبہ نصوحہ کا وہ اقرار بھی کر رہا ہے۔
لیکن اگر اس نے اوپن آن ایئر میڈیا پہ آ کے کچھ اس طرح کی چیزیں کی، لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلائی، اپنے بھی اور اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنا، تو پھر ایسا شخص اگر واپس پلٹتا ہے تو پھر اس کو توبہ کا موقع تو دیا جائے گا، لیکن آن ایئر ہو، یعنی اسی نوعیت کا ہو، تاکہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، کہ لوگ اس کو کافر نہ سمجھتے رہیں، کیونکہ اگر وہ کافر حقیقت میں ہو گیا تھا، لوگوں کو یہی پتا تھا یہ کافر ہے، لوگ تو اس کے ساتھ کفر والا رویہ اختیار کریں گے، بس اوقات ہو سکتا ہے کوئی جذبات میں آ کے اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اسی نوعیت، اسی طریقہ کار کے مطابق اپنے توبہ کا اعلان کرے جس طرح اس نے کفر کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد میں اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اہل سنت کی مخالف لوگ کون ہیں کفر کا فتویٰ لگانے میں، اور وہ لوگوں پر کفر کا فتویٰ کیوں کر لگاتے ہیں، اس بارے میں ذرا بتلائیے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اہل سنت کے جو مخالف ہیں وہ بنیادی طور پر دو گروہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا گروہ ہے وعیدیہ کا، یہ ایک ٹرم ہے، کتب عقائد میں بکثرت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ صحیح۔ وعیدیہ سے مراد ایسے لوگ جو قرآن و سنت میں موجود نصوص جو وعید والی ہیں، وارننگ والی، تھریٹ والی ہیں، صرف ان کو لیتے ہیں، جو عفو و درگزری کی نصوص ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وعیدیہ سے مراد ہے معتزلہ اور خوارج، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو وعیدیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل میں نظریہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ایمان ایک کلی کا نام ہے، ایک کل ہے، اس کے مختلف اجزاء نہیں ہیں۔ صحیح۔ ایک کبیرہ گناہ کرنے سے سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ان کا بیسک بنیادی نظریہ ہے، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کہتے ہیں ایمان ایک کل کا نام ہے، اس کے مختلف اجزاء یا پارٹس نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا وہ کافر ہو جائے گا۔ خوارج کے نزدیک، خوارج ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ کافر ہے دنیا میں، اس کو ہم مومن یا مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ معتزلہ کہتے ہیں جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا ہوا فی منزلۃ بین المنزلتین، کہ وہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر وہ کھڑا ہے، نہ وہ کافر ہے نہ وہ مسلمان ہے دنیا میں۔ آخرت میں البتہ خوارج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ معتزلہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا یہ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں کبیرہ گناہ کا ارتکاب انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ، مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، لڑائی جھگڑا کر لیں، قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے، تو پتہ چلا وہ دائرہ ایمان یا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اور یہی بات صحیح ہے۔ دوسرا گروہ جو اہل سنت کے مخالف ہیں وہ گروہ ہے مرجیہ کا۔ ٹھیک ہے۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے، وہ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس وہ مسلمان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مرجیہ کے آگے پھر گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جہمیہ، غالی قسم کے، بہت زیادہ جن کے اندر غلو ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایمان ہے معرفت کا نام، اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان ہو جائے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ صحیح۔ اور کفر کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کفر ہے اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت کا نام۔ صحیح۔ تو اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو یہ تو بہت برا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو ابلیس کو بھی ہے، قارون کو بھی تھی، فرعون کو بھی تھی، نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق تو پھر وہ بھی مومن ہو گئے۔ لہذا یہ بہت غلط بات ہے، ان کا یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ غالی قسم کے جہمیہ کا نظریہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو مرجیہ محضہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر، ان کے نظریے کے اندر بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرقہ ہے مرجیہ کا اشاعرہ۔ اشاعرہ ایک بڑا مشہور فرقہ ہے، خاص کر بر صغیر میں بہت زیادہ ان کا جو ہے اثر و رسوخ ہے، تو ماتریدیہ کا بھی اور اشاعرہ کا بھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، دل سے آپ تصدیق کر لیں گویا کہ آپ مومن بن گئے، اور کفر تکذیب کا نام ہے۔ صحیح۔ کہتے ہیں ایمان تصدیق کا نام ہے اور کفر تکذیب کا نام ہے، تو دل سے تصدیق ہوتی ہے اور دل سے ہی تکذیب ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ کفریہ
جو انسان کافر ہو سکتا ہے قول کی بنا پر بھی، ایسے ہی ہے۔ صرف تصدیق کی بنا پر نہیں۔ تو انسان کافر ہو سکتا ہے قول کی بنا پر بھی، فعل کی بنا پر بھی، اور نظریے کی بنا پر بھی۔ مثال کے طور پر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اب بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن مجید کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ تو کفر اکبر ہے، جس طرح کہ منافقین نے کیا تھا غزوہ تبوک میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم، تم کفر کر چکے ہو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، اور قول زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے، اور اپنے اعضاء سے اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ بنیادی فرقے ہیں جو اہل سنہ کے مخالف ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، بغیر شروط و قیود کو دیکھے، بغیر موانع کو دیکھے یہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، قرآن و سنت کا صحیح فہم جو ہے صحابہ، تابعین، سلف صالحین کی روشنی میں ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے اس بارے میں وہ بھی ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں تاکہ ناظرین کے لیے جو تقابل ہے وہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں اہل سنہ کا بڑا واضح، صاف اور شفاف عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے اس کا مرتکب، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت بڑے خطرے میں ہے، اس کو وعید ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن چاہیں تو پنشمنٹ دیں، عقاب دیں، سزا دیں، جہنم میں ڈالیں۔ لیکن اگر وہ موحد ہے، توحید پرست ہے، توحید پر ہی اس کی وفات ہوئی ہے، تو آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کو اس کی سزا کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنا عدل کرتے ہوئے اس کو جہنم میں بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے فضل کے ذریعے اس کو بغیر جہنم میں بھیجے، معاف کر کے ایسے ہی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں۔ تو ہر کبیرہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہاں وہ عقیدہ یہ بنا لے، نظریہ اس کا یہ ہو، مائنڈ سیٹ ہو، میں قرآن کو نہیں مانتا، یہ جھوٹی کتاب ہے، صحیح۔ یا وہ کہتا ہے نماز اسلام میں فرض نہیں ہے، صحیح۔ ایمان کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، مبادیات دین ہیں، یا وہ ان کا انکار کر دیتا ہے صحیح۔ جانتے سمجھتے ہوئے، پھر ایسے شخص کو اہل علم جو ہے حدود و قیود دے کے، موانع دے کے، پھر وہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ادروائز وہ اس طرح کے جو ہے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کسی کو کافر قرار نہیں دیتے۔ صحیح۔ آپ نے ذکر کیا کہ ان کا کفر کا فتویٰ لگانے میں اہل سنہ کے ساتھ اختلاف ہے، تو اس کے مقابلے میں جو توبہ قبول کرنے میں بھی کیا اختلاف رکھتے ہیں، یا وہی طریقہ کار ہے توبہ قبول کرنے کا، یعنی وہ بھی توبہ قبول کرتے ہیں یا نہیں توبہ قبول کرتے؟ دیکھیں جو مرجیہ ہیں وہ تو کافر قرار ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں جی ایمان، تصدیق اور معرفت کا نام ہے، وہ اس کے بعد تکفیر جو نہیں کریں مرضی گے تو کرتے رہو، توبہ تکفیر ہی بھی نہیں کریں۔ رہے خوارج اور رہے معتزلہ، ان کے ہاں جو توبہ کی جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں، وہ بڑی سخت ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو صحابہ کرام، تابعین کرام، اہل علم کے خلاف انہوں لوگوں نے تلواریں اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں جو صحابہ کرام ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف ان لوگوں نے تو تلواریں اٹھائی تھیں، وہ کافر قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد میں پوچھنا چاہوں گا جو کفران نعمت ہے اس کی کیا تعریف ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کفران نعمت ہے کیا چیز، اور پھر اس کی کوئی مثالیں بھی ذکر کر دیں تاکہ ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی بہت اچھا سوال ہے، چونکہ ہم نے تکفیر سے متعلق جو ہے 3-4 ایپیسوڈ کیے ہیں، تو کفران نعمت کا اگرچہ ڈائریکٹ تعلق تکفیر سے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑا بہت اس ٹچ کرتا ہے ایک دوسرے کو، لفظ بھی ملتا جلتا ہے، لفظ بھی ملتا جلتا ہے، اور بسا اوقات تکفیر ہو بھی سکتی ہے۔ کفران نعمت سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرنا سیدھا سیدھا، لیکن اگر ہم ڈیپلی اس کا جائزہ لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے، ان نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو صحت دیتا ہے، انسان کو اولاد دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، وہ کہے جی یہ جو بیٹا ہے یا جو یہ جو کاروبار ہے مجھے فلاں بزرگ نے دیا، فلاں جن نے دیا، فلاں جو ہے فرشتے کی وجہ سے ملا، فلاں بزرگ کے توسل سے ملا، اس نے دیا مجھے، فلاں کیا، تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن ان کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دینا یہ کفران نعمت ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. صحیح. تو رات کو بارش بھی ہوئی تھی. تو فجر کی نماز کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ بندوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور کچھ بندوں نے میرے ساتھ ایمان لایا. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا. جن لوگوں نے کہا فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی، اللہ تعالیٰ کی نعمت انہوں نے غیر اللہ کی طرف کر دی، تو ان لوگوں نے کفر کیا. اگر تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ حقیقت میں وہی بارش برساتا ہے تو یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ سبب ہے بارش ہونے کا تو یہ کفر اصغر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب نہیں بنایا، اس کو سبب نہیں بنایا. اسی طرح کفران نعمت سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا. صحیح. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دولت سے نوازا ہے، تو اس دولت کو انسان جو ہے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں، انسان گناہوں میں لگا دے، عیاشی میں لگا دے، ظلم و زیادتی پر لگا دے، تو یہ کفران نعمت ہے. اسی طرح کفران نعمت سے مراد خلاف شرع معاملات یا خلاف شرع کام کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان سے لڑائی کرنا، اسے گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، گناہ ہے. وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کفر ایسا نہیں ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، یہ کفر اصغر ہے، یہ کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی چارہ دیا ہے، ایک بہت بڑی سہولت دی ہے کہ تمام مسلمان انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اس نعمت کا کفر کیا ہے، ناشکری کیا ہے، کفران کیا ہے کہ انسان جو ہے مسلمان کو گالی دینا شروع کر دے، اس کے ساتھ قتال شروع کر دے. تو کفران نعمت سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دینا. صحیح. یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں لگا دینا. صحیح. یا غیر شرعی امور کرنا، ان کو بھی شریعت نے کفران نعمت سے تعبیر کیا ہے. صحیح. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کسی عمل کا سبب جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور، مطلب جیسے بارش کی آپ نے مثال ذکر کی، ستاروں کا ادھر ادھر ہونا، تو کیا قرائن و شواہد بیان کرنا کسی عمل کے، یعنی جیسے بارش، بادلوں کا آ جانا اور کوئی بادلوں کو دیکھ کے کہے جی ان کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس بارے میں کیا؟ دیکھیں محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کرتے ہیں، بسا اوقات وہ سچ ثابت ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ اپنے علم کی حد تک. صحیح. عام طور پر وہ کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس طرح کی ویو جو ہیں آسمان پر آتی ہیں، فضا اس طرح کی ہو جاتی ہے، بادل اس طرح چھا جاتے ہیں، وہ ان چیزوں سے اندازہ لگاتے ہیں. علم فلکیات سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم فلکیات کا 20 مقامات پر ذکر کیا ہے. صحیح. 20 مقامات پر ذکر کیا ہے. تو اس لیے علم فلکیات یہ الگ چیز ہے، لیکن کسی ستارے کو خاص طور پر کسی بزرگ کو یا کسی چیز کو سبب سمجھنا بارش کا، ٹھیک ہے، یا یہ سمجھنا کہ وہی بارش برساتا ہے، اپنی مرضی سے جب چاہے بارش برسا سکتا ہے، یہ بات غلط ہے، خلاف شرع ہے. ڈاکٹر صاحب میں چونکہ ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے الحمدللہ تکفیر کے مسئلہ میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کوئی اردو کی ایسی کتابوں کے بارے میں ناظرین کو بتا دیجئے، اگر وہ تکفیر کے بارے میں، اس کی حدود و قیود، اس کی شرائط کے بارے میں پڑھنا چاہیں اور اس میں مزید علم سیکھنا چاہیں تو ایسی کتابوں کا ذکر کر دیں تاکہ ناظرین کے لیے سمجھ. جی بہت اچھا کوشچن ہے اور بالکل ہونا بھی چاہیے تھا. ہم 4 ایپیسوڈ جو ہے اس مسئلے پہ کر چکے ہیں، تو ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے ضرور ذکر کریں گے. ایک کتاب ہے فتنۃ التکفیر، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی جو ماضی قریب میں گزر گئے ہیں، وہ بہت بڑے اپنے وقت کے مجدد تھے، محدث تھے، حدیث کی خدمات میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے.
تو بلکہ اگر کہا جائے پچھلے 100-200 سالوں میں اس ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جنہوں نے حدیث کی اتنی خدمت کی ہے، وہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کا یہ رسالہ ہے فتنۃ التکفیر کے نام سے۔ اصل میں تو وہ عربی میں ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین سامعین کو اس وجہ سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، اور وہ ترجمہ جو ہے ہمارے ساتھی ہیں شیخ ابراہیم شاہین حفظہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے التکفیر و ضوابطہ، یہ ہمارے استاد ہیں، بڑے فاضل شخصیت ہے، عالم اسلام کی عصر حاضر کی سب سے بڑی یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ منورہ، وہاں پر یہ استاد ہیں، پروفیسر ہیں، ان سے ہم نے پڑھا بھی ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے التکفیر و ضوابطہ، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے جو مترجم ہیں وہ حافظ محمد طاہر صاحب ہیں، بیت العتیق میں وہ مدرس ہیں، دار ابی طیب گجرانوالہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، وہ بہت خدمت کر رہا ہے کتابوں کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کتاب جو ہے پبلش کی ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط، مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط، یہ کتاب جو ہے ماضی قریب میں پاکستان کے بہت بڑے محدث عالم الشیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی یہ کتاب ہے مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، شیخ ہیں محمد رفیق طاہر صاحب، ان کی کتاب ہے تکفیر و خروج اور عصر حاضر کی خارجی تحریکیں، تکفیر و خروج اور عصر حاضر کی خارجی تحریکیں، یہ کتاب بھی بڑی اچھی ہے، عام فہم انداز ہے، عام لوگ بھی جو ہے اس سے جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ آخر میں بندہ نچیز کی بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ مہینے 20 دن تک وہ پبلش ہو جائے گی، دارالمصنفین والے اسے پرنٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں تو اس کا ٹاپک ہے اصطلاحات عقیدہ، عقیدہ کی مصطلحات، تو وہ ایک اصطلاح تکفیر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو خلاصہ ہے، اگرچہ وہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن خلاصہ سمجھنے کے لیے اس کتاب کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ جو سارے مسئلے کو واضح کیا لوگوں کے سامنے، ناظرین کے سامنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انسان تو کوشش کر سکتا ہے، تو ہم نے جو ہے حصہ بقدر جسہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، کوئی کلمہ خیر ہو، مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا باعث بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم نے مسئلہ تکفیر پر الحمدللہ 4 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیے، اور ہم نے حت المقدور کوشش کی کہ اس کے تمام تر پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ انشاءاللہ اس مسئلہ میں ان ایپیسوڈ سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔